وہ ایسی اندھیروں میں مر گئے، قبروں میں جا کے افسوس کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، میرے نبی پاک نے ایک جگہ سرکار نے وضو کرنا ہے مگر پانی 12-13 قدم دور ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے چچا، حضور نے وہاں جانے سے پہلے تیمم فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سامنے پانی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں پانی نہ ہو تب تیمم، 12 قدم دور تو پانی تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمائے میرے چچا مجھ کو یہ خبر نہیں کہ اس پانی تک پہنچ پاؤں یا نہیں پہنچ پاؤں، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر میرے نبی اپنے امتیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ کوئی لمحہ غافل نہ رکھنا، کیا پتہ جو تمہارا لمحہ غافل ہو اسی میں موت آ جائے۔ بے شک حق، بے شک۔ میرے نبی پاک کے مہینے آمد کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج سے بعد کبھی کسی سے بحث مت کرنا میلاد کے بارے میں، چونکہ اصول یہ ہے کہ جس کے یہاں پیدائش ہوتی ہے اسی کے یہاں خوشی منائی جاتی ہے۔ بے شک، سمجھو بات کو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پڑوسی خوشی منا رہے ہو؟ جی، خوشی کون مناتا ہے؟ امی خوشی مناتی ہے، بے شک، ابا خوش ہو جاتا ہے، دادا کہتا ہے میری آنکھوں کا نور آ گیا، دادی کہتی ہے میرا پوتا آ گیا، نانی کہتی ہے میری بیٹی کے گھر کا چراغ آ گیا، نانا کہتا ہے میرا ناتی آ گیا، خوش ہو جاتے ہیں اور وہی مٹھائیاں بانٹتے ہیں جن کے یہاں آتا ہے۔ بے شک، پڑوسی کھا لیتے ہیں مگر بانٹتے ہیں نہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ لوگ جو پڑوسی ہوتے ہیں جی جی، جن کے آنے کی خوشی وہ نہیں منائیں گے، منائے گا اصول یہ ہے جس کے یہاں آئے گا یا جس کا آئے گا۔ پھوپھی خوش ہو جائے گی، بے شک، دادی خوش ہو جائے گی۔ سبحان۔ اب ذرا غور کرو، ایک آدمی دلی میں آیا اور وہ مسقط یا عمان سے یا پھر کہیں سے قطر سے دبئی سے جہاں سے بھی وہ ریٹرن ہوا، اس نے ریٹرن آنے کے بعد دلی میں امیگریشن کرایا، امیگریشن آفیسر نے اس کی طرف نظر ڈالی مگر وہ اس کی نظر میں نارمل انسان تھا، ایسے انسان وہ سبھی لوگوں کی طرح تھا، وہ اس نے کوئی نوٹس نہیں کیا، اس نے باہر سے گاڑی کی، گاڑی کرنے کے بعد وہ سفر کرتے کرتے اس نے جو ہے نا اس گاؤں میں پہنچ گیا، اسی گاؤں کا وہ رہنے والا ہے، محلے والے دیکھ رہے ہیں خوشی نہیں منا رہا ہے، پڑوسیوں نے دیکھا کوئی خوش نہیں ہوا، مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ویسے ہی اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ابا آ گئے، اور جیسے ہی بیٹیاں جا کے چپٹ گئی میرے ابا آ گئے، بی بی کی آنکھوں میں آنسو، ماں بولی میرا لال آ گیا، ادھر باپ بولا میرا بیٹا آ گیا، ذرا توجہ کریں، بہنیں بولی میرا بھائی آ گیا۔ اب اس کو اور کسی بغیر مثال کے سمجھو کہ جب نبی کی آمد کی خوشخبری ہندوستان آئی تو دیوبند والوں نے کہا ہماری طرح آیا ہے، کوئی خوشی نہ منانا، سہارنپور والے کوئی خوشی نہ مناؤ، ہماری ہی طرح آیا ہے، ندوہ والے بولے کوئی خوشی نہ مناؤ، وہ ہماری طرح ہے آنے والا، مگر جیسے ہی اس خوشخبری کی خبر میرے بریلی کے امام کو پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے کارتارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا، نعرہ تکبیر، بحث نعرہ رسالت، بحث آج کے بعد نہیں کرنی، بس یہ کہنا جب کوئی پوچھے میلاد نبی حضور کا میلاد النبی منانا کام لکھا کہ اللہ میری قسمت میں، کبھی بحث جی نہیں کرنی۔ اب آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ میلاد کا آپ کا جلوس ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم دیکھ کے کہیں یہ جلوس کتنا پھوڑ لوگوں کا ہے۔ جی جی، ڈی جے والے جلوس نہ نکالنا، بے شک، شور شرابے نہ کرنا، اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ بے شک، سبحان۔ حضور کی ولادت پہ کوئی اچھا کھانا بناؤ، سب کے گھروں میں کھانے اچھے روز نہیں بنتے،
کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ غریبوں کے بچے، جب ان کی ماں ان کے ساتھ کھانا رکھتی ہے نا، کہتا اماں ایک بوٹی اور دے دو، نہیں بیٹے اتنی ہی یہی ملے گی، اور بھی تیرے بہن بھائی ہیں۔ اور وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ بھی نظر نیچے جھکا لیتا ہے۔ مگر میلاد کے دن تم جب جلوس کرو گے، اور جب وہ لنگر میں بچہ آیا، اس نے بوٹیاں پیٹ بھر کے کھائیں، اور پھر ابا سے بولا ابا آج کیا بات ہے، میرا پیٹ بھر گیا، میری نیت بھر گئی، بوٹیاں لوگ مجھے اتنی دے رہے ہیں، آج معاملہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے کھا لے، آج ہمارے مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے، آج میرے سرکار کی آمد کا دن ہے، آج میرے رسول کی آمد کا دن ہے۔ لوگوں اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر کے آؤ، تب تو یہ میلاد النبی ہے۔ بے شک حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلیوں کو سجانے والوں پوچھا گلی کیوں سجائی ہے؟ کہنے لگا صاحب میلاد کا جلوس نکلے گا، جلوس والوں کے کپڑے ان کا جسم گندا نہ ہو، خوشبوئیں بھی لگائی ہیں کہ وہ نکلے تو ان کو خوشی ہو۔ مدینے سے مدینے والے کی آواز آ رہی ہے، او میرے عاشق میرے امتی گلیاں سجا لی، وہ دل کب سجائے گا جس میں مجھے آنا ہے؟ سبحان کیا بات، وہ آنکھیں کب پاک کرے گا، ان آنکھوں کو کب پاکیزہ کرے گا جن آنکھوں کو تجھے قبر میں جا کے میرا دیدار کرنا ہے۔ بتا میرے دوست میرے بھائی، یہ موبائلوں کے اندر فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والے، میں تجھ سے کہتا ہوں میری طرف دیکھ، اور تجھ سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، یہ اتنی راتوں تک تو نے جو موبائل دیکھا، بتا تیری زندگی کتنی قیمتی ہے؟ اپنے دادا کی قبر کے پاس جانا اور 1 کروڑ نہیں 1 ارب روپیہ لے کے جانا، کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے جا کے میرے دادا کو 10 منٹ کی زندگی، وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ 10 منٹ کی زندگی 10 ارب میں بھی نہیں مل سکتی، مگر تیرا ڈیٹا 20 روپے کا 1 GB مل رہا ہے، کہیں سے بھی خرید سکتا ہے تو، مگر تو نے یہ جو ڈیٹے میں جو اپنی انگلی کو ایسے سرف کرنا شروع کیا ہے، بتا تجھے بھی یقین ہے مجھے بھی یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ بتا میرے بھائی موت کا کچھ پتہ نہیں، کب تیری آ جائے کب میری آ جائے، مرنے کے بعد بندہ جیسی قبر میں گیا ویسے ہی نبی پاک کا دیدار ہوا۔ جب تو نے آنکھیں اٹھانا چاہی اور اللہ نہ کرے میں نے اٹھانا چاہی، فرشتے کہیں اے بدکار آنکھیں بند کر لے اپنی، تو ابھی گندی تصویریں دیکھ کے مرا ہے، تو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ آنکھیں تیری نہیں تھی میرے بھائی، مدینے سے مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے، میرے غلام مجھے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کب دھوئے گا، کب روئے گا، کون سا دن ہوگا جو تو اپنے رب سے کہے گا مالک بڑی خطائیں ہو گئیں، دل میرا گندا ہو گیا، میں کہیں کا نہ بچا۔ ذرا توجہ تو کریں، غور تو کریں، نوجوانوں کی تنہائیاں اب اس لائق نہیں بچی کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ موبائلوں میں اسٹوریاں، یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ آنکھیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی اے میرے مالک اے میرے پروردگار، تو نے دیا تو تھا اس کو اس وجہ سے کہ یہ تیرا دیدار کریں آنکھیں، مگر اس نے مجھے گندا کر دیا، تجھے دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ آنکھیں اس وجہ سے اللہ نے دی ہیں، یہ اس کی امانت ہیں، قیامت کے دن میرے بھائی یہ تجھ سے سوال کریں گی، اور اگر ان آنکھوں نے رب کے سامنے شکایت، تیری انگلیاں تیری شکایتیں کریں گی، یہ انگلیاں جس سے تو گندی چیزیں لکھواتا تھا، بول میرے بھائی ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ کیا تجھ کو یہی میلاد والے مصطفیٰ کے سامنے جانا ہے، قبر میں میلاد والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے؟ بتا میرے بھائی اگر نبی ناراض ہو گئے تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے میں دیکھا ایک آدمی حتیم کے قریب سے گزرتا تو یہی کہتا ہے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرمانا، پھر اس کے بعد وہ رکن یمانی پر آتا، یہی دعا کرتا کعبے میں اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا، رکن عراقی پر یہی دعا کرتا اے اللہ میں ایمان پہ مروں، اس کے بعد رکن شامی پر یہی دعا کرتا، وہ رکن اسود پر مقام ابراہیم پر وہ صفا مروہ کے درمیان
درمیان بھی یہی دعا کرتے کرتے روتا تھا۔ 3 دن لگاتار میں نے اس کو سسکیوں اور ہچکیوں سے روتے دیکھا تو میں نے آخر پوچھ ہی لیا یار ایک ہی دعا کر رہا ہے کیا کوئی دوسری دعا یاد نہیں؟ تو میری طرف دیکھ کے بولا رو کے حضور میرے 2 بھائی ایسے تھے جو 40 سال ایک نے اذان پڑھی، ایک نے اللہ کی رضا کے لیے 35 سال اذان پڑھی، مگر جو دونوں مرے تو ان کے ایمان ختم ہو گئے تھے۔ جب وہ مرے تو ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ وہ بدنگاہی کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی، حیا نہیں تھی۔ جب وہ مرے تو ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ حضور میں اس وجہ سے اپنے رب کریم کے سامنے آ کے عرض کرتا ہوں اے میرے کریم، اے میرے رحیم، جب میں مروں تو میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ جو میں نے میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یہ بے باکیاں، یہ آنکھوں کی، یہ گھنٹوں گھنٹوں فلمیں۔ انسٹاگرام پہ ایک لڑکا ریل دیکھ رہا ہے، ریل دیکھتے 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 تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ریل نہ بنے تو مستقبل میں کبھی فیوچر میں کبھی آگے چل کے تو دوسروں کی بہنوں کی ریلوں سے اپنی آنکھوں کو پاک کرو۔ اب وہ ریل دیکھتا چلا جا رہا ہے، ریل دیکھتا چلا جا رہا ہے، ایک گندی ریل اس کے اندر اس نے دیکھا اور گندی ریل دیکھتے دیکھتے اپنی سگی بہن کی ریلی سامنے آ گئی۔ اب تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری بہن اور یہ ریل دیکھ رہی ہے۔ اپنی ماں کے پاس گیا، میری ماں یہ تو دیکھ۔ ماں کہنے کہ میں نہیں جانتی، میں تو جاہل عورت ہوں، اندر جا کے بیٹی سے پوچھ۔ جا کے دیکھا تو وہ بہن اس کی طرف دیکھ کے بولی ہاں بناتی ہوں۔ کہا تو کیسے بناتی ہے؟ کہا جیسے تو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے ہی تیری بہن چھپ چھپ کے بناتی ہے۔ اے میرے بھائی، تیری آج کی میری بہنیں، میری بیٹیاں فاطمہ نام رکھ کے انسٹاگرام پر کچھ فالوونگ بڑھانے کے چکر میں کچھ میری بہنیں، کچھ میری بیٹیاں، ان کو دنیا کا رنگ چڑھ گیا۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں بتاؤ یہ بچے جو بچے رو رہے ہیں اور عورتیں ان کو موبائل دے رہی ہیں، بیٹی کو بھی دے رہی ہیں، بیٹے کو بھی دے رہی ہیں، یہ بتاؤ موبائل دینے سے معلوم کیا اثر ہوگا؟ بتاؤں آپ کو، یہ موبائل دینے سے اثر یہ ہوگا کہ ابھی کیمبرج یونیورسٹی نے اس بات کو ریسرچ کیا اور انہوں نے اپنی سائٹ پہ 6 مہینے پہلے اس کو اپلوڈ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچے کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دیتی، یہ ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، یہ اپنے بچوں کو برباد کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور اس کا یہی حل ہے، آپ انسٹاگرام پہ دیکھیں گے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، آپ کو کئی ویڈیو ایسی ملیں گی جس میں بچے پاگل ہو گئے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل ان کو جو ہے ڈاکٹر ہٹا رہا ہے مگر موبائل سے ہٹ نہیں رہے۔ ابھی کرناٹکا میں ایک بچہ پاگل ہوا تو اس سے ڈاکٹر نے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا موبائل کے اندر، پب جی کے اندر، میرا باپ بھی پب جی کے اندر، میری بہنیں بھی پب جی کی، سب میرا اسی کے اندر، پورا خاندان ہے انہی کے ساتھ۔ 5 سال کا بچہ پاگل ہو گیا۔ ماں رو کے بولی میرے لال میں تیری ماں ہوں۔ بچے نے کہا نہیں نہیں، میری ماں تو وہ ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس عورت کو یہ کسی نے بتایا نہیں کہ بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں پہچان لیتا ہے، ماں کا دودھ پینے لگتا ہے 5 منٹ کے اندر، مگر تیرا بچہ جو تجھے پہچان رہا ہے، جو تجھ سے بار بار رو رہا ہے، رو نہیں رہا ہے، تجھ سے ممتا مانگ رہا ہے، کچھ سے عادت۔ بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے کورا کاغذ، جو لکھو گے وہی لکھ جائے گا۔ بچے پیدا تو کرتے ہیں جانور بھی، مگر پالتے ہیں انسان، ان کو دین دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی لڑکی نے، نہیں، لڑکی کو پہلے سے برباد کیا گیا ہے۔ میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایمان مرتے وقت چھن جائے، کسی حال نہ۔ اللہ ہمارا سب کا حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو معاف کرے۔ کہو آمین، کہو اس سے رب سے اے اللہ یہ دنیا کیا دنیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب تو ڈرانے والے بھی ختم ہو گئے۔ کہاں ڈرانے والے ہیں؟ اب تو پیر لوگوں نے باقاعدہ طور سے جنت بانٹنا شروع کی ہے۔ جیسے پہلے یہودی اور نصرانی بانٹتے تھے، ایسے ہی یہ آج کل کے ڈھونگی جاہل پیر یہ کہتے ہیں مجھے مانو، مجھے نذرانہ دان دے دو، اس کے بعد جنت۔ میرے حساب سے تو یہ پیر صاحب ہی جنت میں چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ پیر صاحب دیکھو، یہ اپنی گدی الگ بنا کے بیٹھتا ہے، اس کی گدی الگ ہے۔ چل ٹھیک، یہ کمیٹی والے لوگ اکثر محروم ہوتے ہیں بیچارے۔
چونکہ ان کو شیطان بار بار اٹھا. اور کسی صاحب کو بھی جانا کہو تو بولوں تھوڑی دیر 5 منٹ. اب سنو سنت رسول بڑی یا پیر بڑا؟ سنت رسول. جلدی بولو جلدی بولو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. بے شک حق ہے. اب پیر صاحب کا حال یہ ہے میرے بھائیوں میری طرف دیکھو ڈراتے نہیں ہمیں کون ڈرانے والے لوگ ختم ہو گئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ ادھر دیکھو صحابی رسول ہیں حضور کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں اتنے بڑے صحابی ہیں مدینے میں حضور کی بارگاہ میں رہے. انتقال کا جب وقت آیا ہے تو رنگ پیلا کبھی زرد کبھی سرخ کبھی زرد کبھی سرخ کبھی زرد کبھی پیلا کبھی سرخ کبھی زرد کبھی سرخ کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں. کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ تو آپ کو کیا ہوا کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہنے لگے نہیں موت سے نہیں ڈر لگائے گا. پھر کہ میرے نبی فرماتے ہیں مرتے وقت انسان کو خبر ہو جاتی ہے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے تو ایسا لگتا ہے میری سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے والی ہے میرا آخری وقت ہے. میں اپنے رب سے یہ عرض کر رہا ہوں مالک جب میں مروں تو میرے مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے اگر تو نے اس پہ کرم نہ کیا تو برباد ہو جائے گا. ابو ہریرہ کو جنت عطا کرنا یہ ایک صحابی رسول کی بات ہے. اب ہماری بہنیں نہیں ڈراتی نہ مائیں ڈرائے نہ بہنیں ڈرائے نہ بھائی ڈرائے نہ اب کوئی اور ڈرائے. سب تو ہمیں میاں بالکل آوارہ چھوڑ دیا ہم لوگوں کو. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. عورتیں جب اپنے بچوں کے سامنے گانے دیکھیں جب میری بہنیں اپنے بچوں کے سامنے فلمیں دیکھیں جب جوان بیٹی کے سامنے فلم چل رہی ہو تو بگڑے گی نہیں تو کیا ہوگا. سنو بڑی تاریخی زمین رہی ہے ہندوستان کی بدایوں شریف. اپنے زمانے کا بخارا تھا بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون عرب شاہ کی بیٹی سید زادی بدایوں سے ہجرت کر کے دلی گئی. جب وہ بیوہ ہو گئی ایک 8 سال کا بچہ ساتھ میں ہے وہاں ایک گھر خریدا. اس کے بعد وہیں پہ محب عبادت ہو گئی. سجدے میں رات کو تہجد میں روتی ہے. ایک دن رات کو رو رہی تھی تو بیٹے کی آنکھ کھل گئی. بیٹا آگے بڑھتا ہے اپنی ماں کے قریب پہنچ کے کہتا ہے اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا میرے لاڈلے ابھی میرے ہاتھ پر ایک چھپکلی چڑھ گئی تھی. کہا پھر میں نے پھر اس کو ہٹا دیا. پھر سوچا آج چھپکلی ہٹا رہی ہوں کل میں جب قبر میں جاؤں گی اور جب قبر میں میرے فرشتے جب قبر میں جاؤں گی اوپر سے میرے لگائیں گے پتھر اوپر سے لگائے جائیں گے تختے پھر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی. میرے لال اس وقت کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب وہ کیڑے میری ناک اور منہ میں سے چڑھیں گے میرے بیٹے اس وقت میں میرا کیا حال ہوگا. بس ان کیڑوں کے بارے میں سوچ کے بیٹے اس قبر کی اندھیری کے بارے میں سوچ کے مجھے خیال آیا ہے تو میں کانپ گئی ہوں. آج تو کیڑا ہٹا دیا کل قبر میں جاؤں گی تو کیسے ہٹاؤں گی. سیدنا عثمان ذوالنورین 2 نور والے حضور کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ان کے نکاح میں میرے نبی پاک نے جن کی بڑی تعریف کی وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں وہ 4 صحابہ اکرام میں بھی شامل ہیں. تیسرے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان ذوالنورین. جب انہوں نے ایک گڈھا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا اس گڑھے کو دیکھ کے آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا گڈھا دیکھ کے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی. گڈھا دیکھ کے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی. نبی فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان اس کی ساری منزلیں آسان. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن مر جائے گا. جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. آج سے 50 سال کے بعد اس گاؤں کا ماحول ایسے ہی بدل جائے گا جیسے آج سے 50 سال کے پہلے یہاں کوئی اور رہتا تھا آج کوئی اور رہتا ہے. اس محفلوں میں کوئی اور محفل کرائے گا. 50 سال کے بعد میری بہنیں جو کوکروچ سے ڈرتی ہیں مگر اللہ سے ڈر کے پردہ نہیں کر رہی ہیں وہ بیٹیاں بھی قبر میں جائیں گی وہ میرے بھائی بھی قبر میں جائیں گے سب مر جائیں گے. یہ تمہاری میرے باپ دادا کی قبریں تم سے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں. ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم کو موتیں نہیں آئیں گی مگر سب کو موت آ گئی. وہ عورت رو کے کہتی میرے لال بس وہی قبر کا خوف ہے. بیٹا کانپ کے رونے لگا. چھوٹا بچے کا دل بھرایا. اماں میں مروں گا تو کیا ہوگا میں تو بہت چھوٹا ہوں تم تو بڑی ہو. تو ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر. بیٹا سجدے میں گیا وضو کر کے. تو ماں نے جب سجدے میں بیٹے کو روتے دیکھا تو دل بھرایا. کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا یہاں سے آگے قبول کرنا یہ تیرا کام ہے. میں ایک بیوہ عورت ہوں اور تو مالک تو اپنے کرم سے یہ میرا یتیم بچہ ہے تو بے پناہ
بنا طاقتوں والا ہے، تو دل بدلنے والا ہے، اے دلوں کو بدل دے، اے خرابوں کو معاف کرنے والے، گنہگاروں پہ یتیموں پہ رحم اپنا کرنے والے۔ ماں ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نماز میں جایا کرو۔ میری بہنوں آپ بھی مصلی بچھاؤ، دیکھو ہم کو برباد کرنے کے لیے دنیا لگی ہوئی ہے، ہم بڑی بربادی کی طرف ہیں مگر ہماری نیندیں نہیں کھل رہی ہیں۔ میری بیٹیوں میری بہنوں قرآن کھولو۔ وہ عورت رو کے بولی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کا فضل ہوا بیٹے کا دل بدل گیا۔ بیٹا جب تک زندہ رہا تہجد کا نمازی بن گیا۔ ماں روتے روتے دنیا سے چلی گئی، 750 سال ہو گئے اس بیٹے کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر دلی میں جا کر کے چیک کرو، بادشاہوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملیں گی، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اور میاں وہ اربوں خربوں کی زمین میں اکیلی لیٹی ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے۔ اس کے مزار پہ بدھ کے دن 1 ہفتے میں 1 بار میلہ لگتا ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ جب ماں دلی میں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنائے، جب ماں سجدہ کرے کی چوچا والے کی مخدوم اشرف کی چوچا میں پاؤں رکھے شریف بنا دے، جب سید سالار مسعود غازی کی ماں سجدہ کرے اس کا بیٹا بہرائچ کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے بریلی والے کی ماں تو میرا امام بریلی کو شریف بنا دے، جب سجدہ کرے معین الدین اجمیری کی ماں تو اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے معین الدین عبدالقادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے، جب سجدہ کرے مدینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا تو اس کا بیٹا کربلا کے میدان کو کربلا شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس، حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ مائیں سجدہ کریں گی تو حالت بدلیں گے۔ پہلے لوگ شادی کرتے تو دیکھتے تھے یار نانی کو، کس کو دیکھتے تھے؟ نانی۔ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتا ہوگی یہ بات، نوجوانوں کو یہ بات زیادہ خبر نہیں ہوگی، مگر ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ نانی تک چیک کرو۔ شادی ہونی ہے نواسی کے ساتھ، جی چیک کون کی جا رہی ہے؟ نانی۔ کون کی جا رہی ہے؟ اب نہیں، اب تو پیسہ ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے، چاہے کیسی بھی حرافہ مل جائے، گھر کو آ کے آگ لگا دے، کیسی بے نمازی ہو جائے اور کیسی بےہودہ عورتیں میاں لوگوں کے در دیکھو آپ کیسے ہی بابا ہو عورتیں ضرور ہوں گی اس کے بعد، کتنی ملیچ ہو کتنی گندا ہو، اور وہ پھال کھول کے عورتوں کو برکت کے تعویذ دیتا ہے جس کے خود کے گھر میں برکت نہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کوئی ایسا میاں تعویذ دے دو میرا آدمی مٹھی میں آ جائے، ہاں ہاں بالکل دے دوں گا، ایسا تعویذ ہے، حالانکہ اس کی خود کی والی بھی مٹھی میں نہیں ہوتی۔ اصلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جہالتوں کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حق بات ہے، صحیح بات، حق۔ ادھر دیکھو یہ کب ختم کریں گی میری بہنیں یہ باتیں؟ اللہ، حضور کی بیٹی کہاں گئی تھی؟ کیا بات ہے، نبی کی بیٹی کو جب پرابلم ہوتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ پریشانی میں کیا کرتی تھی؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے، میرے ابا کی امت کی بیٹی ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ میرے ابا نے مجھے یہ سبق دیا ہے فاطمہ کوئی پریشانی آئے تو مصلی بچھا لے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات، مصلی کیا بچھا لو؟ مصلی جب بچھاؤ گی تو فاطمہ وہ ہے کہ جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ نانی دیکھو، نانی کیا دیکھو بولو؟ نانی، نانی، اور نانی دیکھنی بھی چاہیے بے شک، کیونکہ نانی کے گن ہوتے ہیں بیٹی میں اور بیٹی کی عادتیں ہوتی ہیں نواسی میں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، جو
چونکہ اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو، چونکہ نانی اگر دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، زندہ باد زندہ باد، اور بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، اور اگر پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے سید صاحب، سبحان اللہ زندہ باد۔ آج کل لوگ بڑا لکھ کے بھیج رہے ہیں اتنی مسلمان لڑکیاں بدلنی، اتنی بدلنی۔ جی بھائی کہاں چلے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک، میں نے تو کچھ پوچھ رہا ہوں خالی۔ جی جی ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے، کون؟ غوث العظم۔ سبحان اللہ بول۔ سبحان اللہ غوث پاک کا نام آیا کریں نا تو یاد کرو کہ غوث پاک نے تمہیں یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، ہاں سبحان غوث العظم تقریر کر رہے ہیں تو ایک چیل نے تھوڑا پریشان کر دیا پبلک کو، جی، آواز کرنے لگی، تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا تو دو ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی، اللہ اکبر اللہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے چیل کو اٹھا بھی دیا، ورنہ اٹھ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا سن میرا نام عبد القادر ہے، آج کے بعد جب ادھر سے گزرے میں تقریر کر رہا ہوں تو آواز کے ساتھ مت اڑنا، سائلنٹ موڈ میں اڑنا، اس بار زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت بولے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے۔ آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی۔ کسی بے حیا کے ہاتھ سے اسلام کا دامن تم نے چھڑوایا ہوگا، جس نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہے، جس نے اسلام سمجھا ہی نہیں، کسی ناچنے کودنے والے کی لڑکی ہوگی۔ میری بہنوں کو آج کل بڑا شوق ہے فیشن کرنے کا، میری بیٹیوں کو، سب میری بہنیں ہیں، اور بہنوں کو بھائی ایسی تو سمجھاتا ہے جیسے میں آپ سمجھا رہا ہوں، بولو ہماری بہنیں تو ہیں، وہ ان کو یہ خبر نہیں ہے چہرہ کھول کے شادیوں میں جانے والیوں کو۔ ادھر دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنی یہ کلائی کھول کے وضو کرنا چاہ رہی ہے اور ادھر غیر محرم دیکھ لے گا، صورت کوئی دوسری ہے نہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، یعنی وہ اپنا ہاتھ نہ، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ یہ کونی اتنی مجبوری میں بھی کھولنے کی اجازت، اور یہ آدھے آستین کے جو کپڑے پہن لیے میری بہنوں نے، مرد کے لیے نماز کے لیے یہاں ہاتھ لاتا ہے، اللہ اکبر۔ عورت ایسا نہیں کرتی، عورت کے لیے حکم یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو ایسے ہاتھ نہیں کرنے اپنے۔ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے۔ اللہ نہیں چاہتا میری بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے اس نے مرد کی نماز الگ بنا دی، عورت کی نماز الگ کر دی۔ ٹھیک سمجھ آ رہی میری بات نہیں؟ اللہ کرے تو یہ میری بات آپ سمجھ جائیں، برا نہ مانیے گا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دوسرے مردوں کے لیے اپنے چہروں کو سجا سوار کے اچھے کپڑے پہن کے شریف گھروں کی عورتیں نہیں دکھاتی ہیں، وہ بازارو عورتیں ہوتی ہیں۔ برا تو نہیں مانے میری بات کا؟ ویسے بات میں نے اس سے غلط تو نہیں کہی ہے؟ پہلے یہ عورتیں کون کرتی تھی یہ کام؟ وہی عورتیں جنہیں دوسرے مردوں کو لبھانا ہوتا تھا۔ اپنے مرد کے لیے میک اپ جائز نہیں بلکہ ثواب ہے کہ وہ نہ بہکے، اس کے لیے میک اپ بھی کرے، اچھے کپڑے بھی پہنے۔ اب اس کے لیے تو وہی پرانے کپڑے، بغیر دھلا ہوا منہ، اور جب شادی میں گئی ہے جوڑی کپڑے بہترین خوبصورت، وہ بیچارہ لے کے آیا اسے تو کچھ نہیں، اور وہ اس کے لیے اب گھر بنے گا کیا؟ بگڑے گا گھر میں جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں، نہ وہ جاہل سمجھا جو ذرا سی بات پہ اپنی بیوی کو مارتا توڑتا ہے، اور نہ یہ بےہودہ سمجھی، اس کو بھی نہیں خبر ہوئی، دونوں ہی بے وقوف ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہے کہ کبھی یہ نپٹا رہا ہے، کبھی وہ پنچات کر رہا ہے، کبھی یہ پنچات کر رہا ہے۔ میاں بیوی جب تک آپس میں اچھے سے بات کرنا نہیں سیکھیں گے، کوئی ان کا جھگڑا نپٹا ہی نہیں سکتا۔ بے شک صحیح بات، نہیں سمجھے بات کو؟ میاں بیوی آپس میں بات کیا کریں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں، اس کو فون نہیں، بالکل نہیں۔
کہ آپ کے یہاں رات میں موٹر سائیکلیں بڑی چل رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں موٹر سائیکلوں کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں اس سائڈ. اچھا باہر کے لوگ تقریر سننے نہیں آئے تھے؟ اللہ انہیں سلامتی کے ساتھ ان کے گھر پہنچائے. آمین کہو. میری طرف دیکھو، بولوں تھوڑی دیر اور ختم کر دوں. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان. مجھے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، آپ بس 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان. میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں کو چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہ جو غیر مسلم لکھتے ہیں نا، انہیں میرا پیغام یہ پہنچاؤ، تم نے تو کوئی یہاں کی لڑکیاں دیکھ لی ہوگی، کوئی کالج کی بے حیا، کوئی بے غیرت، تم کو کیا خبر؟ تم یہ کہہ رہے ہو مسلمان لڑکی بدل جائے گی؟ نہیں، یہ فلسطین تمہارے لیے بہت بڑی مثال ہے. یہاں کے لوگوں 15,000 بچے تو وہ شہید ہو گئے جن کی عمریں 10 سال سے کم تھیں. 10 سال سے کم. اور وہ بچے اب 4 بچوں کو ایک بریڈ ہے اور وہ ایسے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر. اور وہ رمضان کے مہینے میں افطار کرنے جا رہے تھے بیچارے، اوپر سے بم گرا، 100 لوگ شہید ہو گئے. مگر پھر بھی ان عورتوں کا حوصلہ دیکھیے، ان کا ذرا حوصلہ تو دیکھیے. میں اللہ کا شکر ہے سید ہوں، اللہ کا فضل ہے، مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں. پھر بھی یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جوتا مل جائے ان میں سے کسی ایک لڑکی کا، تو میں یہ وصیت کروں گا کہ مجھے فلسطین کی اس لڑکی کا میرے مرنے کے بعد جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ اللہ مجھے بخش دے. معلوم ہے کون بچیاں؟ جنہوں نے یہ جو ہے نا بیان دیا ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے ہم رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ جب اوپر سے بم گرتے ہیں تو صبح کو جب لاشیں نکلتی ہیں تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور جب ہم شہید ہوں اور جب ہماری لاشیں نکلیں ملبوں کے اندر سے، تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے. یہ بات میں اپنی اس بہن کو بتا دیتا جس کو میری بیٹی کو اب گھٹن ہونے لگی ہے پردے سے. اس میری بہن کو بیٹی کو بتاتا جو حضور کی بیٹی کو بھول گئی کہ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیٹی اور رو رہی ہیں. حضرت علی نے کہا فاطمہ کیوں روتی ہیں؟ عرض کرنے لگی میرے سرتاج بس اس وجہ سے رو رہی ہوں، جیتے جی تو پردہ کیا ہے میں نے، مگر انتقال کے بعد جب جنازہ نکلتا ہے نا اس کے اوپر لوگ ڈالتے کفن، تو جب پتہ چل جاتا ہے یہ کتنی موٹی میت ہے، یہ میت کتنی پتلی ہے، میں یہی سوچ کے رو رہی ہوں مجھے جیتے جی تو میں نے پردہ کیا. ایک دن حضور نے فرمایا میری سیدہ کل صبح کو عید ہے، تم نے چاند دیکھا؟ ابا میں نے نہیں دیکھا. آپ کی بیٹی چاند نہیں دیکھتی. کہا کیوں نہیں دیکھتی فاطمہ؟ کہ جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہو اسے فاطمہ کبھی نہیں دیکھتی. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی مجھے یہ ڈر ہے میرے اوپر جب میرا کفن ٹھک جائے گا، جب میرا جنازہ نکلے گا، تو جب کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی پتلی تھی، کتنی موٹی ہے، اور 26 سال 27 سال کی عمر ہے. یہ حضور کی بیٹی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے آئیڈیل. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ذرا توجہ تو کریں. ایک دن نبی پاک اپنی بیٹی کے پاس گئے تو پورا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، تو جس طرف سے دوپٹہ پھٹا ہوا اس طرف سے چھپا رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی یہ تیرا دوپٹہ پھٹا ہوا ضرور ہے، اسے مت چھپاؤ. جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ بنت محمد کا دوپٹہ ملے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے. میری بہنیں کل قبر میں جائیں گی تو وہ لوگ کس کی دعائی دیں گی؟ کل محشر کے دن وہ جنہوں نے بمبئی کی عورتوں کی وجہ سے پردہ اتار دیا، جنہوں نے ٹائٹ لباس پہننے شروع کیے ہیں، وہ میری بہنیں حرام ہے ٹائٹ لباس پہننا، ٹائٹ لباس پہننا. اور سنو مولا علی فرماتے ہیں جو عورت بے پردہ ہے وہ علی کے قتل میں شامل ہے، چونکہ وہ عورت بے پردہ تھی جس کی لالچ میں آ کر کے علی کو قتل کیا گیا تھا. فرماتے اب قیامت تک آنے والی بے پردہ عورتیں ایسی ہیں جیسے وہ علی کی قتل میں شامل ہیں. میری بہنیں قیامت کے دن کہا جائیں گی اللہ کے رسول کی بیٹی کی اگر تم نے نقل نہ کی اور ان بیہودہ آوارہ عورتوں کی نقل کی تو بولو تمہاری بیٹیاں کہاں جائیں گی، بولو یہ بچیاں کہاں جائیں گی. اگر تم نے قرآن نہ کھولے تو بولو تمہاری بیٹیاں کیسے
قرآن کھولیں گی. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نسلیں بچیں, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ گھروں میں تبدیلیاں آئیں, تو پھر قرآن پڑھنا سکھاؤ. اپنے گھر میں قرآن پڑھو, اپنی بیٹیوں بہنوں کو بتاؤ میری طرف دیکھو, قیامت کا دن ہوگا. یہ بمبئی کی عورتوں کی وجہ سے جنہوں نے سوٹ سلوائے اور اسی فیشن اسی طرز پہ جنہوں نے سوٹ سلوائے, وہ قیامت کے دن اسی عورتوں کے ساتھ اٹھیں گی. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بیٹی جب جنت میں جائیں گی, آپ کو پتہ ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. میرے آقا فرماتے 70,000 حوریں اس طرف ہوں گی, 70,000 حوریں اس طرف ہوں گی, سب جو ہے وہ سب سبز کپڑے پہنے بھی ہوں گی. اللہ فرمائے گا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکاؤ, اب فاطمہ محمد کی بیٹی جنت کو جا رہی ہے. جو زور سے بولو جنت کو جا رہی ہے. میرا امام بولا جس کا آجل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خبیث, اس کی فیلوستینت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہم سب عاشقوں کا سکون مدینے والا ہے, اور مدینے والے کا سکون فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, مذہب اسلام. نعرہ تکبیر. لوگوں میرے بعد ہندوستان کے بڑے شاعر ایک تشریف رکھتے ہیں, پھر بھی یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ. چونکہ ایک عورت کے بگڑنے سے اگر صرف اس کا ہی گھر بگڑتا تو میں اتنی تقریریں نہیں کرتا. بات یہ ہے پوری نسل پہ فرق پڑتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں اور میری بات دھیان سے سننا. دیکھو اگر آپ کہو گے نور علی نور کانپوری عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق, ایسا آپ کو کہنا نہیں چاہیے, گناہ ہے. مگر اگر آپ کہیں گے تو ایمان پہ فرق, شاداب صاحب کو کہیں گے, مجھے کہیں گے, مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں نا, اگر اس کے عشق میں کسی نے شک کیا تو مسلمان نہیں ہے. کون ہے وہ؟ سیدنا اویس قرنی. سبحان سبحان اللہ, سبحان. کون بولو؟ اویس قرنی. بولو کون؟ سبحان اللہ, سیدنا اویس قرنی. ہاں آج کل لوگ پیروں کے تو بڑے ہاتھ پہ چومتے ہیں, پیر صاحب آ جائیں تو ایسے کھڑے رہیں گے اور ابا کو وہی بات چیت. آپ سوچ رہے ہو یار پیروں کے خلاف بڑے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے میں بھی پیر ہوں, باپ پیر, ابا پیر, دادا, سچی بات, حق. نسل ٹوٹی نہیں, ہمارے خون میں پیرا مریدی ہے الحمدللہ. یعنی ہم لوگ خانقاہ جنیٹا شریف پوری سب جانتے ہیں. جی حق. میں کسی پیر کا مخالف نہیں ہوں, میں اس کی خراب کرتوتوں کا مخالف. سبحان اللہ, حق. اللہ اکبر, اللہ. پیر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑے. اب آؤ میں تمہیں بات بتاتا ہوں. اویس قرنی کی عاشق رسول ہے, ماں کو فالج کا اثر ہے, اللہ خدمت گزار بیٹا ہے. حضور نے فرمایا نا, ایک صحابی نے کہا حضور میں جہاد پہ جاؤں, فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں, جاؤ ان کی خدمت کر, اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ, سبحان. یعنی قتل ہونے کا معاملہ ہے, شہید ہونے کا معاملہ ہے, چھوٹی موٹی بات ہے. اویس قرنی جب کوئی آتا ہے نا مدینے سے تو پوچھتے ہیں حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, حضور کے ہونٹ کیسے ہیں, سبحان اللہ. میرے سرکار کی مبارک رخسار حضور کے کیسے ہیں, حضور کی مبارک آنکھیں کیسی ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اویس قرنی کی ماں ایک دن بولی کیا تو اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے؟ تو کچھ نہ بولے, صرف سسکیاں لے کے آنسو نکلے. ہاں کرتا تو بہت ہوں, کہ دیکھنا چاہتا ہے اب اور زیادہ روئے. ماں نے کہا میرے بیٹے جا, میں تجھے اجازت دیتی ہوں, چلا جا. اے میری ماں تو بیمار ہے, تیرا کون خیال رکھے گا؟ او میرے بیٹے 3 پہر تک میں صبر کر لوں گی, جا 3 پہر کے لیے چلا جا. پہلے پہر سے دیکھا جاتا تھا, گھڑی نہیں, پہر. اب حضرت اویس بولے اماں واقعی میں؟ ہاں. ماں سے اجازت لے کے 3 پہر کا وقت ہے, مدینے کی طرف چلے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ
आला हजरत फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ से मदीने जाता हूं तो ऐसा लगता है आला हजरत मेरे साथ हैं या मैं आला हजरत के साथ हूं। यहीं से उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और जब तक मदीने में रहो आला हजरत रोज याद आते हैं, खूब करीब रहते हैं। अब जरा तवज्जो करें, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। हजरत उवैस करनी मदीने की तरफ चले हैं, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाहु अकबर, मदीने की गलियों में पहुंच गए। आशिक ने पूछा नहीं, हुजूर के दरवाजे पे जाके बोले कि अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ। मैं अल्लाहु अकबर, कपड़े फटे हुए थे। का बोलो क्यों आए हो? का हुजूर का दीदार करना है। क्या सरकार हैं? अंदर से आवाज आई, नहीं ठहर जाओ, सुबह तशरीफ लाएंगे, कहीं सफर पे हैं, अभी सरकार सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ। बाहर से रोने की आवाज आई। किसी की हसरतों ने दम तोड़ दिया, किसी ने हिचकियां ली, किसी का दम घुटने लगा। पूछा, अम्मी आयशा ने क्यों रोते हो? आवाज आई, मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता, हुजूर आए तो अर्ज कर देना। उवैस नाम का एक आदमी आया, सुभान अल्लाह, सुभान, बकरी का चराने वाला था, चरवाहा था। मैं आपको ये बात क्यों, कोई मदीने जाए ना और उससे कोई कहे गुंबद खजरा तू नहीं देखेगा, वापस चला जा, तो मालूम है उस पर क्या गुजरेगी? इधर देखो, दागे फुरकते तैबा, कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। वो पैसे वालों, कभी पैसा खर्च करके एक बार मदीना भी देखो, हुजूर का रोजा देखो, सब्ज गुम्बद देखो, वो मुबारक जालियां देखो, वो गली और कूचे देखो। अल्लाह ने जैसे अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है, ऐसे ही मदीना को भी बेमिसाल रखा है। उस मदीने का कोई जवाब नहीं। अच्छा बताओ, उवैस पलटने लगे, अल्लाह अकबर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आला फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह। अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जब वापस लौटता है ना आदमी तो बड़ा रोता है। मदीने से जुदाई में फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज अपनी माओ को सताने वालों सुनो मेरी बात, आज बाप की साथ बदतमीजी करने वालों, अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। 6 महीने हुए, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था, मैंने उसको अभी 6 महीने पहले कब्र में रख दिया। और सुनो, मुझ पे ये बात खुल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो न माँ हैं न मेरे वालिद हैं, दोनों मेरे वालिद को 24 साल हो गए और माँ को 6 महीने। आपसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ, जन्नत कमा लेना, इनकी खिदमत करके इन्हें राजी कर लेना। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, कब्रिस्तान पे जाके रो रहे हो, कभी कब्र पे जाके रो रहे हो। जीते जी उस माँ से बात न की और बाद में रो रहा है। मैंने कुछ से कहा, तू क्या रोता है जालिम, तू नहीं तो अपनी माँ को टेंशन दे के मारा है, आज ढोंग करने आया है। बाप जिंदा है तो उसकी कोई कदर नहीं। आपको पता है एक बाप कब मरता है? बूढ़ा, जिस दिन उसकी मौत आती नहीं मरता। ये मरता उस दिन है जब बेटा जोर से बोलता है, इससे कहता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश रहो। अब बाप नहीं जानते हो, बाप का दिल उस दिन टूट जाता है, वो बिल्कुल रेजा रेजा और टूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टूट जाता है, ढा जाता है दीवार की तरह। याद रखो, आज बाप है, इसकी कदर कर लो। माँ है, और ये बात बिल्कुल साफ है, अगर माँ बाप घर में बैठे हैं ना तो बिल्कुल मजदूर का घर भी भरा हुआ लगता है, और अगर माँ बाप नहीं है तो बड़े बड़े भारी घरों को हमने देखा है, वो खाली लगते हैं। माँ की दुआओं का क्या कहना है, माँ की शक्ल का क्या कहना है। माँ चली जाए एक बार तो फिर ख्वाब में भी नहीं आती। कैसी अजीमुशान हस्ती है ये माँ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत
رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ اگر تمہارا باپ چلا گیا، بعد میں تم نے افسوس کیا، میری طرح افسوس کرو گے؟ میں تو بڑا چھوٹا تھا۔ آج سب میں تقریر کرتا ہوں، آج میں نے پورے ہندوستان کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا، کوئی بستی نہیں چھوڑی، کوئی ضلع نہیں چھوڑا جس میں اللہ کا کرم ہے میں نے تقریر نہیں کی۔ میری حیثیت نہیں تھی، اللہ کی نوازش ہے، مگر پھر بھی کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، مگر آج بھی سوچتا ہوں مالک سب نے میری تقریر سنی ہے۔ وہ ایک پیڑ کے اوپر سے پھل نکلا تو وہ مالی وہ رونے لگا، کسی نے کہا پہلی فصل ہے، آج تو پیڑ خوشی کا دن ہے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میرا مالی چلا گیا جس نے مجھے سینچ کے یہاں تک لایا تھا، میں سوچ رہا ہوں سب ہیں میرا مالی ہوتا۔ آج میں کہہ رہا ہوں سب نے تقریر سنی، کاش میرے والد ایک تقریر سن لیتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں وہ کاش نہ آئے۔ تمہارے باپ ہیں تو ان کے ہاتھ بھی چومو، اور میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کون سے مولانا دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی، اور کون سے میاں کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے اس کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں اگر ماں باپ دعا کریں تو ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں۔ میرے بھائیوں، اویس کرنی واپس تو چلے گئے اور میاں حضور مدینے میں آئے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آواز دی عائشہ کون آیا ہے؟ میرے اس دروازے پہ کون آیا ہے؟ آواز آئی یا رسول اللہ، اویس، کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا، کہتا تھا میں چرواہا ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، رکا نہیں، ماں کی وجہ سے چلا گیا۔ حضور میرے آقا مسجد نبی میں کھڑے ہوئے، فرمایا بلاؤ میرے صحابہ کو، ایک ممبر لگایا، فرمایا میرا غلام ہے، ایک میرا عاشق، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ فرمایا سنو میرے صحابہ، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے مگر اگر وہ اللہ کے نام پہ اگر وہ دعا کرے نا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فرمایا علی تو اس سے میری امت سے دعا کرانا، اس سے دعا کرانا ہے، اس عمر تم دعا کروانا میری امت کے لیے، کس سے؟ اویس کرنی سے دعا کرانا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے اویس کرنی، ٹھہرو اویس، ادھر میرے محبوب کے غلام کھڑے ہیں، وہ جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرو۔ حضرت اویس کرنی اشارہ کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا یہ بدلہ ہے ماں باپ کی خدمت کا جو میں نے اویس کو دیا ہے۔ میں نے آج تک جتنے نصیب والے لوگ دیکھے ہیں سب ماں باپ کے فرما بردار، بیویاں کے چکر میں آ کے ماں سے زبان دراز کرنے والوں، تمہاری زبانیں کھینچ لی جائیں گی۔ یاد رکھو تم ذلیل ہو اگر تم ماں سے زبان لڑاتے ہو، اپنی بیوی کے ڈر میں اگر تم اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہو، خدا کی قسم بیویاں مرتی رہیں گی، دوسری شادیاں ہو سکتی ہیں مگر ماں ایک چلی جائے تو دوسری مرتبہ نہیں ملے گی۔ ماں ماں ہے، ماں سے آگے کوئی بے شک بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اور موت قریب ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس موت قریب ہے، توبہ کرو، اس سے کہو مالک بڑی خطائیں ہو گئیں، اور راتوں کو ساری خطائیں اپنے رب سے بتاؤ، اس کے سامنے رویا کرو، کبھی اس سے کہا کرو مالک میں گنہگار ہوں، کبھی باتیں کیا کرو اس سے۔ وہ کہتا مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، تھوڑا زیادہ میرا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرو، توبہ کرو اس سے۔ حضور کی محفل ہے، توبہ کر لو، ہو سکتا ہے یہ آخری محفل ہے، ہو سکتا ہے ہم پھر توبہ کریں تو ہمارا وقت ختم ہو گیا ہو۔ ایک عورت تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک آدمی کے پاس آ کے بولی کچھ اللہ کے نام پہ دے دے، اس نے کہا تجھ پہ بڑی نظر ہے میری، تو بڑی خوبصورت ہے، رات کو آ جانا دے دوں گا۔ اس نے کہا اپنی عزت بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، مگر بیچاری ممتا کی ماری گھر پہنچی، بچے چپٹ گئے، اماں کھانا لائی، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، واپس آئی، کہنے لگی میرے بچے مر جائیں گے، کچھ دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ دے دیا، رات کو گئی، رونے لگی، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہنا، روئی، کہا کیوں روتی ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی تو کچھ ہوتا ہے،
کہ کیا ہوا؟ کہ میں اپنے رب سے یوں ڈر رہی ہوں اور اس سے کہہ رہی ہوں مالک معاف کر دینا، تیری بندی کبھی نہ آتی اگر بچے کی بھوک نہ ہوتی، ماں مجبور ہو گئی، معاف کر دے کریم، معاف کر دینا۔ وہ ایسی روئی، لکھا ہے کہ جب وہ روئی نا اللہ نے اس کے آنسوں سے اتنا کریم ہے اس کا دل دھو دیا۔ وہ بولا میں تجھے اپنی بہن بنا رہا ہوں، تو نے مجھے میری آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ سبحان بہت سا پیسہ دے دیا، اور پوری رات رو کے صبح کو سو گیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کہنے لگا اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہا میں اس علاقے کا سب سے خراب آدمی ہوں، بدکار ہوں، میں مجھے سلام نہیں بھیجا ہوگا۔ موسیٰ نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں رات ایک عورت کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے خوف سے، کہ اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ سلام کس کو سلام کہا؟ جس نے اپنے رب کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن نوجوانوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ جوان سائے میں کھڑا ہوگا عرش کے، جس کو گناہ کا موقع ملا تھا مگر اس نے اللہ کے خوف سے۔ باتیں بہت میرے پاس کرنے کی ہیں، وقت کی قلت رہتی ہے، تھوڑا سا مینٹن کیا کرو۔ شروع میں جو وقت خراب ہو جاتا ہے اس کا اثر بعد کے لوگوں پہ پڑتا ہے، تو شروع میں جلسہ کرایا کرو تو شروع میں ہی سے مینٹن رکھا کرو ساری چیزوں کو۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، موت قریب ہے، آؤ اپنے رب سے توبہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں اس محفل میں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جان دینے کی بات نہیں ہے یہاں، بات دوسری ہے۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، بے شک۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ باہر آ جاؤ جی شاہنواز بھائی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ سبحان پوری داڑھی اللہ۔ دکھائیں گے؟ پوری جی اب بھی آ جاؤ۔ دیکھو داڑھی ایک مٹھی رکھانی ہے پوری، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی۔ آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے داڑھی آدھی ہو، کٹی بھی ہو، چھوٹی ہو، وہ آ سکتا ہے نا۔ ادھر آ جاؤ۔ اچھی لڑکی چاہیے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، بگڑی ہوئی لڑکی سے بچ جاؤ گے، خراب لڑکی سے۔ جو کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والے پسند ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے نام پہ پوری داڑھی؟ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، اب کھڑے ہو جاؤ، بڑی مہربانی۔ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ وقت آؤ بیٹے، آؤ بیٹے، شرمانے والی بات نہیں، کھڑے رہو آپ بھائی، کھڑے رہو۔ سنو، سبحان اللہ سبحان۔ کافی لوگ بیٹھے عمریں ہو گئی داڑھی نہیں دکھا رہے ہیں۔ نہیں، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ تو میخانہ ہے، اٹھائے جس کا دل چاہے، جس کو جی چاہے آئے حضور سے محبت کا اظہار کرے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ادھر آ جاؤ۔ داڑھی کٹانا نہیں آج کے بعد، پوری کر لینا، ٹھیک ہے؟ 5 ہو گئے، چھٹی کوئی ہے؟ چھٹا عاشق رسول کوئی ہے؟ چھٹا دیوانہ؟ آؤ باہر آؤ، نکل کے یار باہر آؤ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے، سبحان اللہ، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے، میرے سرکار میری بات بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ساتواں عاشق رسول ہے؟ جلدی جلدی ساتواں عاشق رسول آ جائے۔ سبحان مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سرکار میری لاج بچائے، میرے سرکار اور آگے جلدی پڑھو، میرے ساتھ پڑھو۔ یہ ناز شریف کی برکت سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، پڑھو۔ میرے سرکار میری لاج بچائے، رکھنا آئے، اور میں نے مانا کہ گرما ہوں مگر آپ کہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے۔
سبحان اللہ سبحان میرے سرکار میری لاج بچا. یہ کتنے ہوگا بھائی؟ 8 ہوگا. میں چاہتا ہوں 2 عاشق رسول اور جائیں تو امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سید الشہداء کی 10ویں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مذہب اسلام سنت مصطفیٰ اور کوئی ہے؟ مصطفیٰ سنت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کوئی عاشق رسول آیا کوئی کھڑا ہو جو کہے آج تک جیا تھا لوگوں کے لیے، لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے، کیا بات. بچوں کے لیے، اس کے لیے، فیشن کے لیے، عورتوں کے لیے، اس کو لیے. آپ جیوں گا میں نبی کے لیے، نبی کے کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے. کے لیے. کیا بات. ہے کوئی عاشق رسول؟ کوئی 8واں نواں کوئی نواں ہے 100 شہید. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مذہب اسلام. یہ جیسے آج نکل کے جا رہے ہیں نا، ایسی ہم سب ہلکے ہلکے قبروں میں چلے جائیں گے. صحیح بات. ایسی لوگ دیکھتے رہے، ایسی دیکھتے رہ جائیں گے. اپنے اپنے اعمال کر لو بھائی. کوئی آخری اور ہے پنجتن پاک کا ماننے والا 10واں عاشق رسول ہے؟ کوئی 10واں؟ آجا میرے بھائی آجا. نہیں وہ بچہ ہے، بیٹھ جائے. بچہ بیٹھا. بلال یہ بچہ پڑھ رہا ہے طالب علم. نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا جوان لوگوں کے لیے. اچھا نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے چہرے کافی پرانے ہو گئے مگر وہ نیا بنانا چاہ رہے ہیں. جیسے اس کو یہ بچہ اللہ اب دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف. یہ بزرگوں کے میں نے دیکھا نا، کئی لوگ ہوتے ہیں داڑھی مڑاتے رہتے ہیں، میری تقریر کو ان پہ اثر نہیں ہوتا. پرانے گنہگار ہیں. نئے لڑکوں پہ جلدی اثر ہو جاتا ہے، دل زیادہ گندے نہیں ہوتے. اور جو پرانے گنہگار ہیں تو کافی تقریروں کی ضرورت ہے انہیں، بلکہ 1-2 عمرے کی ضرورت ہے. کوئی اور عاشق رسول بھائی؟ بڑی مہربانی، اللہ جزا دے. کتنے ہو گئے یہ؟ 10 ہو گئے. اب ذرا میرے ساتھ کو انشاءاللہ 9 ہو گئے. 9 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. 10 میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی. اللہ پروردگار عالمین استقامت عطا فرما. میرا کام تھا ان کو داڑھی کی نیت کروانا، استقامت دینا، عمل کی توفیق دینا. تیرا کام ہے مالک، اپنے فضل سے قبول فرما. بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ آپ لوگ. دیکھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. ذرا دل لگا کے دل سے ارادہ کرو نمازی بن جاؤ گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. نماز پڑھو گے دونوں ہاتھ انشاءاللہ. مالدار ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعائیں لو، بہنوں پہ خرچ کیا کرو، اللہ رو جاؤ گے. اللہ برکت دے. کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی. میرا کلام لکھا ہوا ہے، پڑھتا نہیں ہوں میں جی. آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے سارے کلام، میرے کافی کلام لکھے ہوئے مگر میں پڑھتا نہیں.